وہ کلمات ہیں بعض مہمان توبہ کی نیت سے اس لیے سے تشریف لائے ہوتے ہیں بعد تو توبہ کی نیت سے تو سبھی کہہ لیں، کوئی بیت اور توبہ دو نیت سے کہہ لیں، جیسے اللہ تعالیٰ دل میں ڈالے۔ کوئی خاموشی بیٹھے رہیں، یہ نیک مجالس ایسی ہیں ان میں بیٹھنا ہی ثواب ہے۔ ساتھ ساتھ کلمات بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ میں نے توبہ کی کفر سے، شرک سے، بدعت سے، غیبت سے، چغل خوری سے، چھوٹے بڑے سب گناہوں سے۔ یا اللہ میری توبہ قبول فرما۔ ہم بیت ہوتے ہیں چاروں سلسلوں میں، چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ میں۔ یا اللہ ان بزرگوں کی برکتیں نصیب فرما، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اور جنت میں آپ کے مبارک قدموں میں جگہ نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ خوش رکھیں۔ بس اس نیک تعلق سے مقصود اللہ پاک کی ذات کو خوش کرنے کا اور ان کو راضی کرنے کا ایک عہد کرنا ہے۔ پھر جہاں تک ہو سکے 5 وقت کی نماز کی پابندی، قرآن پاک کی تلاوت اور اپنی حق حلال کی روزی۔ آپ کے روزی کے بہانے یہ بھی سب جنت کے ہی بہانے ہیں۔ اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے وہ ہمارے ایک عمل کو، ایک سانس کو جنت کی راہ پر چلاتا ہے۔ آپ کے روزی کے بہانے بھی جنت کے ہی بہانے ہیں۔ لہوی رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ، جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت کرنا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، ایک نظام ہے اللہ خدمت سے جوڑ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں اگر صبح و شام سبزی پکتی ہے تو پوری سبز منڈی ہانڈی کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، آپ دیکھ لیں۔ تو علاج معالجے کے لیے دوائیوں کی ضرورت ہوتی ہے، یہ دوائیوں کی جتنی بھی فیکٹریاں ہیں یہ سب ہے یہ اس خدمت میں لگی ہوئی ہیں۔ اللہ ایک نظام اللہ خدمت سے جوڑ رکھا ہے، اس لیے کہتے ہیں کسی کو حقیر نہ سمجھیں، ہر ایک کے سینے میں اللہ نے اپنی محبت کا نور بھر رکھا ہے۔ اللہ نے پھر خود ہی یہ خدمت تقسیم کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اے بزرگوں سے کسی نے پوچھا ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ میاں ہم سے خوش ہیں؟ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ میاں ہم سے خوش ہیں؟ فرمانے لگے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جس حال میں رکھے، اگر وہ اس حال میں اللہ میاں سے خوش تو رب بھی ان سے خوش ہے۔
بس صبر اور شکر کے ساتھ ہے، جو گھڑی دو ہی گھڑیاں ہوتی ہیں، کبھی کوئی راحت والی ہوتی ہے، زیادہ تو راحت ہی ہوتی ہے، کبھی کوئی تکلیف بڑی آ جاتی ہے، یہی اس والی گھڑی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ زبان سے جھوٹ بولنے سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، چغل خوری سے بچنا ہے، ایک ایک عمل میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی فکر کرنی ہے۔ بس یہاں ہم خوش کریں، آخرت میں خوشیوں کے سمندر استقبال کے لیے کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے۔ 3 تسبیحات جتنا ہو سکے پڑھتے رہے۔ تیسرا کلمہ طیبہ، استغفار اور درود شریف۔ تیسرا کلمہ طیبہ، استغفار اور درود شریف۔ نماز والا درود شریف پڑھ لیں وہ افضل ہے۔ کوئی مختصر درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی، کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں۔ یہ 3 تسبیحات 100 بار پڑھ لیں، ہمت ہو زیادہ پڑھ لیں، ورنہ کم از کم 10 بار تو پڑھ ہی لیں گے انشاءاللہ الحمدللہ۔ اور راستے میں آتے جاتے، اٹھتے بیٹھتے کوئی اور زبانی مصروفیت نہیں ہے۔ تنہائی کا بہترین مشغلہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، قرآن پاک کی تلاوت، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کوئی مشکل نہیں۔ کیا نام بھائی کا بھائی راحت، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا مشکل، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو گیا، الحمدللہ کہا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو گیا، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو گیا الحمدللہ۔ یہ زبان کا ذکر ہے، یہ زبان کا نہیں، زبان کا یہ زبان ذاکر ہے، اور ایک ہے دل کا ذکر ہے۔ دل کا ذکر کیا ہے؟ بس دل کا ذکر یہ ہے، میرے حضرت فرمائے لگے ذکر قلبی کا خلاصہ توجہ اللہ ہے، توجہ اللہ ہے، کہ ہر وقت دھیان اللہ پاک کی بارگاہ کی طرف لگا رہے، کہ آدمی ہر وقت یہ سوچے کہ مجھ سے کوئی شریعت کے خلاف کام نہ ہو، یہ فکر ہے۔ بہرحال ہو جاتی ہے، بھائیوں سے بھول بھال ہو جاتی ہے، غلطی ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگتے رہے اور کوشش کرتے رہے کہ تو اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے اللہ تعالیٰ کی منشا یہ نہیں کہ بالکل بندے سے گناہ سرزدی نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے تو غلطی ہو جائے، بھول ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا کام کرے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، کوئی گناہ ایسا ہے چھوٹ نہیں رہا تو بھی نہ چھوٹے، توبہ کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ مانگتے رہیں کہ اللہ میرے اوپر یہ نفس و شیطان حاوی ہے، ان کا غلبہ ہے، میری مدد فرما دے آپ۔ اب یہ تو ان الفاظ سے آپ دعا کرتے رہیں، دل سے دعا کرتے رہیں، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ اس جاڑ سے نکال دیں گے اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کوئی مشکل نہیں، بہت آسان الحمدللہ۔ ایک سبحان اللہ کہہ لیا جب تنہائی محسوس کریں تھوڑا سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر درود شریف استغفار۔ میرے حضرت فرمائے لگے یہ زبان نیکیوں کی مشین ہے، نیکیوں کی مشین ہے، اس سے ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ، بمشکل 1 سیکنڈ لگا ہوگا، سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا ہے، سبحان اللہ کہا، یہ 1 سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی۔ لاہور، پشاور، کراچی نہیں، روس، امریکہ، چائنا نہیں،
پوری دنیا کی دولتوں سے، خزانوں سے، شاہی محلات سے بڑھ کر آپ نے کمائی کی ہے. یہ اس پیاری ذات کا نام لیا جو ان خزانوں کی مالک ہے. ان کے سامنے سونے چاندی کی حیثیت ہے. ان کے ایک اشارے پر اربوں خربوں سونے چاندی کے پہاڑ لگ جائے گا. جسے حکیم الامت تابع اللہ فرمائے لگے میں کائنات میں سب سے بڑی مخلوق عرش معلی ہے. کائنات میں سب سے بڑی مخلوق عرش معلی ہے کہ ساتوں زمین ساتوں آسمان عرش معلی کے سامنے ایسے ہیں جیسے زمین کے اوپر چھلا پڑا ہو ایسے یوں لگتے ہیں چھلا پڑا. اور فرمایا اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی بڑی ہے. میں اللہ تعالیٰ کے لیے عرش معلی کا پیدا کرنا اور نمک کی ڈلی کا پیدا کرنا برابر ہے. ان کو بہت بڑی قدرت ہے. ہاں قادر تو وہی ہے نا. اللہ تعالیٰ اپنی میں ہے. ہمارے پاس جتنی ہمتیں قوتیں ہیں یہ سب کچھ انہیں کی عطا ہے. ہم چل رہے ہیں پھر رہے ہیں بات چیت کر رہے ہیں یہ سب نہیں کیا تھا. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. تو ایک دفعہ پھر کہہ دیں سبحان اللہ. جتنی بڑی کمائی کی پوری یہ تو بھائی رات ایک سیکنڈ کی کمائی ہے. اور آپ رات اب دن میں روزہ رکھ رہے ہیں رات کو تراویح پڑھ رہے ہیں اور نیک اعمال کر رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانے کے لیے جا رہے ہیں. الحمدللہ یہ ساری گھڑیاں جو ثواب سے بھری ہیں. معاملات یہ الگ نہیں ہے. دین معاملات دین کا شعبہ باقاعدہ حصہ ہے. آپ دنیا دار نہیں انشاءاللہ دین دار. الحمدللہ بس اپنے روزی کے وسیلہ میں کوشش کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہے. بھول بھال ہو جاتی ہے بس اللہ سے معافی مانگتے رہے ساتھ ساتھ. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ میری حالت بھی اس بچے کی طرح ہو گئی. اب میرے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. لیکن اس کمائی سے پردے آخرت میں اٹھیں گے. نیکی آخرت کا سکہ ہے. اس کی قدر و قیمت آخرت میں معلوم ہوگی. وہاں اندازہ ہوگا ایک سبحان اللہ کی الحمدللہ کی نماز روزے کی دین کی بات محبت سے سننے کی عمل کرنے کی آپ محبت سے تشریف لائے ایک قدم کی کیا قدر و قیمت کے پردے آخرت میں اٹھیں گے. اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے ہیں. اللہ خوشیوں سے بھر دے اور برکتوں سے بھر دے. اچھا الحمدللہ.